الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ محترم معزز سامعین کرام، درس قرآن محبتوں کا پیغام 12واں سپارہ سورہ یوسف میں ہمارا یہ درس جاری ہے۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ شکوہ ہوا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کو لے کر کہ کسی طرح سے ہم یوسف کو اپنی راہ سے ہٹا دیں تاکہ والد کی جو ہے وہ محبت کا جو سلسلہ ہے ان کی نظر عنایت کا وہ ہم پر بھی ہو۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے بتا دیا تھا، فرما دیا تھا کہ آپ اس بات کا ذکر نہیں کریں گے کہ 11 تارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ نبوت کی یہ علامتیں آپ کی پیدائش سے آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کے بھائیوں نے جو ذکر کیا وہ یہاں پر بڑا پیارا ذکر آ رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اب انہوں نے یہ ایک پلان بنایا اپنے تحت۔ تو والد کو تو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو ویسے بھی غیب کا علم ہوتا ہے کہ معاملات کیا ہونے اور کیا کچھ ہونا ہے، لیکن یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جانے کی اجازت دی، اور اتنے سارے مرحلوں کے بعد پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا پھر واپس ابا جان سے ملاقات کرنا، تو یہ سارے بشریت اور حکمت الہی کے یہ تقاضے، قضا اور قدر کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جو مقدر میں لکھ دیا گیا، اور اللہ کی رضا جس میں ہوتی ہے تو اللہ کا نبی اللہ کی رضا پر راضی ہوتا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد سے اجازت مانگی، کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف کے لیے ہم پر بھروسہ آپ کو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آپ ان کو ہمارے ساتھ جانے دیتے؟ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تو جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو ہے، یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، دل پر پتھر رکھ کے، اور اس کے بعد پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ پلان کے مطابق جو انہوں نے کیا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک اندھیرے کنویں کے اندر پھینکنا تھا تاکہ ان کے وجود سے ہمیں جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے، اور ابا کی پھر محبت کے مرکوز نظر ہم بن جائیں۔ سارا کام ویسے ہی کیا۔ تو قرآن میں یہ ذرا آیت نمبر 13 میں ہے کہ چہرے بنائے، اور ابا کی بارگاہ میں جب شام کو واپس آئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پلان کے مطابق انہوں نے لے جا کر ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور ان کی قمیص پر جو ہے وہ جھوٹا خون، لفظ یہاں پر قرآن میں بدمن کذب، تو دم عربی میں خون کو کہتے ہیں جھوٹا خون، بدمن کذب، وہ جھوٹا خون لگا کر پھر ابا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے لا يحزننی ان یاکلہ الذئب، کہ ان کو جو ہے وہ بھیڑیا جو ہے وہ کھا گیا ہے، اور یہ ان کی قمیص ہم لے کر آئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ خون بھی لگا ہے۔ تو ان کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی تو نبی ہے نا، ایک عام مومن کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سونگنے کی اس کو اتنا بڑھا دیتا کہ دادا کی قبر پر اگر پوتا آئے، اور یہ پوتا کہ جو دادا کی زندگی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ صرف دادا کی قبر پر جب آ کر فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو منو مٹی کے نیچے لیٹا وہ دادا اپنے پوتے کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ سامنے کھڑا میرا پوتا ہے۔ تو جب یہ ایک مومن کی سونگنے کی یہ صلاحیت اس کی قبر کے اندر اتنی ہوتی ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا۔
تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا خون ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر آ کر یہ کہا کہ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس جو ہے یوسف کو بیٹھا دیا تھا، اور ہم لوگ جو ہے اپنے کھیل میں مصروف تھے کہ اچانک بھیڑیا آیا اور آنے کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ابا جان یہ دے کہ میں قمیص لے کر آیا ہوں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور کچھ شخصیات ایسی دنیا میں ہیں کہ جن کا رونا بھی ایک مثال بن گیا، کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بہت روئے، سیدنا آدم علیہ السلام کے جب جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ بہت روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر رونے کا یہ سلسلہ آگے بڑھا تو واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین بہت روئے۔ تو یہ وہ شخصیات کہ جن کا رونا اس محبت میں، تو اب یہ تو خیر انہوں نے اپنے طور پر معاملہ کیا اور ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت جبریل امی سے پوچھا گیا کہ کبھی ایسا وقت آیا، جبریل امی کے 600 پر ہیں اور ان کا ایک پر جو ہے وہ مشرق اور مغرب کو گھیر لیتا، تو آپ خود سوچ لیں کہ چھوٹا سا پر والا ہیلی کاپٹر بھی آتا ہے تو پھر کتنا تہلکہ وہ مچاتا، اور F-16 طیارہ جو ہوتا ہے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں تو پورا ملک سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو خود اندازہ کریں کہ جس کا ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیر لے اور 600 پر ہوں تو اس کی فلائنگ کی رفتار کیسی ہوگی۔ تو سیدنا جبریل امی سے پوچھا کہ کبھی ایمرجنسی آپ پر ہوئی ہے؟ کہنا کچھ اوقات ایسے تھے کہ جن میں بڑی ایمرجنسی لگی اور بڑی اسپیڈ کے اندر ہم کو جو ہے وہاں پر پہنچنا پڑا۔ کہنے ایک تو وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے خلیل کو آگ کی طرف پھینکا گیا تھا، تو ان کے وہاں پر آگ میں پہنچنے سے پہلے میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے وہاں پر پہنچنا ہے اور خلیل کی آگ کو میں نے باغ بنانا ہے۔ اور کہنے جب یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت میری ایمرجنسی کے اندر میں پہنچا وہاں پر کہ یوسف علیہ السلام کو نیچے گرنے سے پہلے ان کو روکنا ہے۔ اور کہنے ایک وہ وقت تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلنے والی تھی تو اس وقت میں وہاں پر دمبا لے کر پہنچنا تھا۔ کہنے یہ وہ وقت ہیں کہ جس کے اندر ایمرجنسیاں لگیں اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ پھر یہ کام کیا گیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس طرح سے اس کنویں کے اندر پہنچے، اس کے بعد پھر وہاں سے جو آگے سلسلہ چلا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا چونکہ یہ قصہ ہے اور اس کو کہا قرآن نے کہ سب سے پیارا قصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے طبقات کا ذکر ہو گیا، بادشاہی کا بھی ہے اور جیل کا بھی ہے، قید کا بھی ہے، خوابوں کی تعبیر کا بھی ہے، یہ سارے یعنی ایک دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی معاشرتی طبقات ہیں ان تمام کا ذکر سورہ یوسف کے اندر کر دیا گیا۔ اب وہاں سے آپ کو اس اندھے کنویں سے جو ہے نکالنے والے کہ جنہوں نے نکالا اس میں سے اور دیکھا کہ اتنا حسین بچہ، اس لیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تو ویسے بھی جمال مشہور ہے کہ آپ کا جمال تو پھر ایسا جمال کہ پھر وہ جمال جب آیا سامنے بازار میں تو اس کی قیمت لگانے والے بھی بڑے بڑے پہنچے، لیکن اتنی زیادہ قیمت بڑھتی چلی گئی کہ اس زمانے کی جو ملکہ تھی وہ زلیخا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے پہنچے زلیخا کے محل میں، یعنی اتنی بڑی قیمت کہ ملکہ نے وہ قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے محل میں لیا۔ اور اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا پھر کیا تھا، وقال الذی اشتری من مصر لامرأته، کہ جب کہا لوگوں نے کہ خریدا اس کو مصر کے بادشاہ کی عورت نے یعنی زلیخا نے، تو اب جب خرید لیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے وہاں کنویں سے اب پہنچ گئے کہاں پر؟ محل میں۔ اب یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے نا کہ کہاں کنویں میں تھے، پہلے والد کے پاس آغوش رحمت میں بابا کے، اس کے بعد پھر اندھے کنویں میں، اور اندھے کنویں سے اب کہاں پر پہنچے؟ ملکہ کے محل میں۔ اور ملکہ کے محل میں جیسے جیسے آپ پروان چڑھتے گئے اور جب جیسے جیسے آپ پر جو ہے وہ جوانی کا رنگ آتا گیا تو آپ کے جمال کا جو اضافہ ہوتے ہوتے اس حال میں پہنچ گیا کہ وہ زلیخا کہ جو خود ملکہ تھی وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، آپ کی محبت میں عشق میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہاں پر وہ ذکر آ رہا ہے، رب کریم ہم کو یہ نعمت عطا کرے، جس دن یہ نعمت پیدا ہو گئی قسم خدا کی انسان سے پھر ذرہ برابر گناہ نہیں ہو سکتا۔ زلیخا نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، دروازے 7 تھے، 7 دروازے لاک کیے،
یہاں تک کہ اس کے جو اپنے بت تھے ان بتوں کے اوپر بھی اس نے کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ اے یوسف میں نے اپنے جو ہے وہ معبودوں پر بھی کپڑا ڈال دیا اور ساتوں دروازے بند کر دیے، اب ہمیں یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس وقت جوانی سیدنا یوسف علیہ السلام کی جوبن پر ہے، تو آپ نے اس وقت میں کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ فرمایا تو کہتی ہے کہ تیرے معبودوں پر، یہ بتوں کے اوپر، یہ تو پہلے بھی دیکھنے والے نہیں تھے، اور 7 دروازوں کے اندر ہمیں دیکھنے والا کون؟ فرمایا معاذ اللہ جس کے قبضے قدرت میں یوسف کی جان ہے، اے میرا خدا مجھ کو یہاں بھی دیکھ رہا۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے وہاں سے جو ہے اپنی جان چھڑائی اور اب باہر نکلے۔ اب کیا تھا کہ ملکہ کے حکم کو ٹکرا دینا، یہ جوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ایسے وقت میں کہ جہاں پر ملکہ ہو، مال ہو، جمال ہو، سب کچھ ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو گناہ سے اس طرح سے بچا کر نکل جانا، واقعی میں یہ کمال اللہ کے نبی کا ہے۔ اللہ پاک اس نبی کے صدقے ہم جوانوں کو بھی عطا کرے۔ تو اب کیا ہوا مارے غضب کے، یہ میں بالکل اختصار کر کے آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا روزانہ یہی ہوتا ہے کہ 4 آیتوں کے بعد پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم چلے جاتے ہیں تفصیل میں۔ میں نے کہا تفصیل نہیں، آپ صرف سیدھی ترجمے پیش کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ آیت نمبر یہ 25 ہے، اس نے الزام ڈالا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر کہ یوسف نے معاذ اللہ میری عزت پر حملہ کیا۔ اب لیجیے جناب، معاملہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچا۔ اب جج سامنے فیصلہ سنانے والا، تو وہ کس انداز میں کہتا ہے، اور اگر ان چیزوں کو اگر لے لیا جائے تو یہ جو ہمارے یہاں پر اس طرح کے بہت سے معاملات ہو جاتے، تہمت کے، الزام کے، فلاں، یہ دیکھیں قرآن مجید نے کتنے پیارے انداز میں اس کا ذکر کیا۔ قرآن نے یہ کہا کہ اگر ان پر جو حملہ ہوا ہے، ان کان قمیص قد من قبل، کہ اگر ان کی قمیض جو ہے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہوگی اور وہ جھوٹے ہوں گے، اور اگر وہ قمیض سیدنا یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے اگر پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہوں گے اور عورت جو ہے وہ جھوٹی ہوگی۔ تو اب یہ قرآن کی آیت آ گئی، آیت نمبر 29، کہ جس وقت میں آپ کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، تو فیصلہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ لیکن اثر و رسوخ تو تھے نا، یہ اثر و رسوخ تو ہر زمانے کے اندر رہے، اس زمانے میں بھی تھے اثر و رسوخ۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈلوا دیا؟ جیل میں۔ اب آپ چلے گئے جیل کسٹڈی، تو جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، جیل میں جانا نبی کی سنت ہے، لیکن جیل میں جائے چوری کر کے نہیں، حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جائے۔ جیل میں جانا کوئی ایسا مسئلہ ہے، دین کے خاطر اگر جیل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے غوثیہ مسجد کے امام صاحب مولانا رحیم داس صاحب ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، نہایت شریف انسان۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر میری نظر میں اگر اس منصب پر اتنا شریف انسان تو میں مولانا کو ہی سمجھتا ہوں، یعنی وہ شخص کے جو آنکھ اٹھا کر بات نہ کرے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، تقریباً اس وقت 1 مہینے کی جیل کاٹ کے آئے۔ انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، غوثیہ مسجد لیاقت آباد میں بڑا تہلکہ مچا تھا، اور جس کے اوپر میڈیا نے بڑا بکواس کیا تھا امام کے اکسانے پر۔ میں نے معاذ اللہ، امام کے اکسانے پر بغیرت ہو تم لوگ۔ اور جس نے اس طرح کے معاملات کے اندر دخل دیا نا، میری آج اس بات کو آپ لوگ لکھ لیں، وہ کوئی سا بھی میڈیا کا چینل ہے جس نے دین اور امام اور عالم اور اس کے خلاف ظلم کیا اور اس کی وجہ سے اس کو مہینے بھر کے لیے جیل کسٹڈی ہوئی ہے، انشاءاللہ مرنے کے بعد تو اس کا جو حال ہوگا اللہ اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا۔ جن لوگوں نے ابھی یہ تمام کاموں کے اندر مسجدیں بند کرانے میں، اماموں کو گرفتار کرنے میں، FIR درج کرنے کا، جس نے بھی اس کے اندر ناجائز کیا ہے، انشاءاللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنے گا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جمال کی اور یہ زلیخا کا قصہ لے کر جو ہے نا واقعہ بہت زیادہ پھیل گیا، بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ تو عورتوں نے اب زلیخا کو زبان تان دراز کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اے زلیخا، تمہیں ایک غلام، اور وہ غلام جس کو تمہیں اپنے مال سے خریدا، تم خود اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہو۔ تو جانتے ہیں زلیخا نے کیا کہا؟
وہ کہنے لگی کہ جواب دینے میں تو میں تم کو جواب دے سکتی ہوں، لیکن ایسے جواب دینے میں مزہ نہیں آئے گا. آؤ ایک دن میں تم کو بتاتی ہوں کہ زلیخا اگر ان کے عشق میں گرفتار ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہے. سب کے ہاتھ میں عورتوں کو جمع کیا، اور یہ عورتیں بھی کوئی عام نہیں، وزیروں کی بیویاں، یعنی بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اس زمانے کی. بھائی ملکہ کی دوست بھی تو ویسے ہی ہوں گی نا، تو وہ ساری وہاں پر جمع کر دی گئیں، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل دیا گیا، اور ساتھ میں ان کو چھری بھی دی گئی کہ جیسے ہی وہ یوسف آئیں اور اپنے چہرے سے جب وہ حجاب اٹھائے تو تم لوگوں نے اپنی نظریں ان کے چہرے پر رکھنی ہے، اور اسی وقت میں تم نے یہ پھل کاٹنا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت میں تشریف لائے تو ان عورتوں نے ایسے اپنے ہاتھوں پہ اس پھل کو رکھا تھا. کہتے ہیں کہ لیمو تھا یا کوئی اور پھل تھا، تو وہ ایسے رکھا ہوا تو چھری اس کے اوپر ہے. اور قرآن مجید کی آیت اس طرح سے اس کو بیان کر رہی ہے، آیت نمبر 31، کہ جس وقت میں سیدنا یوسف علیہ السلام وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سکین کہتے ہیں چھری کو، تو سب کے پاس ایک ایک چھری اور وہ پھل ایسے رکھے. تو جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے وہ پردہ اٹھایا اور حجاب جیسے ہی اٹھا اور جمال کا وہ پیکر جب سامنے آیا، تو اسی وقت میں زلیخا نے کہا چلو کاٹنا شروع کرو. تو ان کی نظریں جو تھیں وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھیں، اور وہ اپنے پھل کو کاٹتے کاٹتے نہ جانے کب ان کے ہاتھ سے لہو بہنا شروع ہو گیا. ہاتھوں کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ساری کی ساری یوسف کے جمال میں کھو چکی تھی. ایسا جمال تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، تم تو کہتی ہو کہ یہ بشر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے. یعنی اس کے جمال کے نور کا یہ عالم ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ ہے. بس ایک بات یہاں پر محبت کی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، تو میں اپنے نبی کی بات تو ضرور کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کا جمال اپنی جگہ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا کہ حضور آپ کا جمال اور یوسف علیہ السلام کا جمال، فرمایا ہمارے جمال کا ایک حصہ یوسف کو ملا ہے، صرف ایک حصہ، یعنی 100 میں سے ایک حصہ وہ یوسف کو ملا. تو ان کے جمال کا پھر یہ عالم ہوا. تو حضرت صدیقہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو تو اللہ نے ویسے بھی پردوں اور حجاب کے اندر رکھا ہمیشہ. مصر میں جب عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تھا تو ہاتھوں کو کاٹا تھا، اگر حضور کے جمال کو دیکھ لیتی قسم خدا کی گردنیں کٹ دیتی. حضور کے جمال کا عالم یہ تھا. یہ خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں. اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام پہنچے جیل، اور جیل کے اندر پھر بہت سارے معاملات ہوئے. اس کے اندر لوگ آ کر آپ سے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر بڑی پیاری بتاتے تھے. یہ سارا ذکر آ گیا، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ، میں صرف آیت آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. جیسے آیت نمبر 46 ہے سورہ یوسف کی، کہ جس میں آ کر ایک قیدی نے آپ سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ انگور کو نچوڑ لاؤں. دوسرے نے آ کر کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ روٹی اور پرندہ وہ روٹی کھا رہا ہے. تو وہ خوابوں کی تعبیر آپ سے آ کر پوچھا کرتے تھے. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی خاصیت ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک اچھا خاصا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ کے بھائی جو تھے، ایک زمانہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے. بچپن میں اپنے بھائی کو انہوں نے کبھی کنویں میں پھینکا تھا، اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے شاید یوسف علیہ السلام اب اس دنیا میں نہ رہے. لیکن اس کے بعد جب وہ پہنچے مصر شہر میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا، اور یہ بھی درس ہے ہم تمام امت مسلمہ کے لیے. آیت نمبر 67 فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، جس وقت میں تم شہر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. جب تمہارا بھائی اپنے جمال میں ایسا مشہور ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو جمیل ہوں گے نا. ایک بھائی بہت زیادہ جمال والا ہے تو دوسرے بھی تو ہوں گے نا جمال والے. تو یہ تم لوگ ایک ساتھ شہر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. اب سمجھ بھائی آپ کے، میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جسم اچھا دیا یا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں تو بول بھی دیتا ہوں. اب وہ اسکن فٹ ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے، اپنے جسم کے جتنے بھی اس نے ڈولے بنائے وہ دکھا رہا ہے، 6 پیکس دکھا رہا ہے وہ. تو میں اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں.
اللہ نہ کرے کسی کی نظر نہ لگ جائے. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک بچی دیکھی, اس کی عمر ہوگی 5-6 سال کی, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچی اور بہت صحت مند. ابا نے کپڑے بھی اس کو ایسے پہنائے ہوئے ہیں کہ اس کے بازو اور جسم جو ہے وہ تو میں نے اسی وقت گاڑی روک کر میں نے والد کو کہہ دیا, میں نے کہا اس طرح کا کپڑا نہ اس کو پہناؤ. کہنا یہ کیوں, اس میں بھی مسئلہ ہے. وہ فوراً ہمارے اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے. میں نے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی نظر نہ لگ جائے. ہاں, اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ایک جگہ پر میرا بیٹا ٹرانسلیشن کر رہا تھا, عربی کی ٹرانسلیشن کر رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا, یہ سیلانی ویلفیئر کا جو دفتر ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے, وہ کہنے لگے وہ بیٹا میرا کر رہا تھا ٹرانسلیٹر, شیخ عبدالعزیز خطیب صاحب جو ہمارے شہزادہ غوث پاک, وہ عربی بول رہے تھے, وہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, تو ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, تو وہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے بشیر فاروقی صاحب, پیچھے میں کھڑا ہوا تھا. تو مجھے جب انہوں نے کہنا, میں سمجھ گیا تھا یہ آپ ہی کا بیٹا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کیا کہا, کہنے لگے کہ ابھی اس کو اس طرح سے سامنے ظاہر نہ کرے, اللہ نہ کرے کہیں نظر نہ لگ جائے. آپ سمجھ رہے کہ نظر صرف یہ نہیں کہ جمال پہ, کمال پہ بھی نظر لگ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے. اور اسی طرح سے سب سے زیادہ جو نظر کا معاملہ ہوتا ہے نا, ماں باپ کی نظر جو ہے یہ بچوں کو لگتی ہے. تو جس وقت میں بھی آپ اپنے بچے کو دیکھیں, بچے پہ پیار آ رہا ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, دیکھتے ہی یہ پڑھیں. میں نے یہ دیکھا ہے عربوں کی عادت ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. اللہ کرے عادت ہے ہمارے یہاں بھی پیدا ہو جائے اچھی اچھی دعائیں دینے کی, کہ وہ کوئی بھی چیز دیکھتے نا تو دعا دیتے. تو اگر کسی بھی خوبصورت بچے کو, بچی کو, کسی کو دیکھے تو فوراً, اب ہماری بڑی پیاری بچی ہے, وہ بڑا پیارا بچہ ہے, نہیں, وہ دیکھتے کیا کریں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ ان کی عادت ہوتی. تو یہ الفاظ کہہ دینے سے جو نظر کا ایک اثر ہوتا ہے وہ اس پر نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہاں تک کہ, اچھا دیکھیں, قرآن مجید نے کہا کہ بیٹے اور باپ کی جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا, یہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا. باپ کا جو یہ خون کا رشتہ بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی کہہ دینا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, کسی باپ کو اگر کوئی کہہ دے, میں کنفرم کہتا ہوں کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ اس کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گا. یا تو خود اپنے آپ کو مار لے گا یا اسے مار دے گا. اس لیے اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ بیٹے کا باپ سے اور باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے. یہ سب سے کائنات کا مضبوط رشتہ کہلاتا. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اب خوشبو آنے لگ گئی اپنے شہزادے کی. وقت پورا ہو چکا تھا, ملاقات کی گھڑیاں قریب ہو رہی تھی, امتحان اور آزمائش کے دن گزر گئے تھے, اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا یہ نبی اپنے قدموں پر ڈٹا رہا. اور اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. آئے ہائے. اور وہ مرحلہ, وہ لمحہ کیا ہوگا, آپ کو پتہ ہے کتنی محبت کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. جس دن سے آپ کو یہ آ کر کہا تھا نا صاحبزادوں نے کہ بھیڑیا کھا گیا, تو اتنا روئے یعقوب علیہ السلام کہ ان کی آنکھوں کے یہاں پر جو ہے نا آنسو بہتے بہتے ایسے سمجھے کہ جیسے کوئی پرنالی بن گئی ہو, گھڑے پڑ گئے تھے یہاں پر آنسو بہتے بہتے. اور اتنا روئے تھے اپنے لال کی جدائی میں. وہ لال بھی جمال والا, کمال والا, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا نبی, کہ جس کی نبوت بچپن میں ہی ظاہر ہو چکی ہے, او نبی بیٹا. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا پھر وہ وقت بھی آیا کہ آنکھوں کی بینائی بظاہر بالکل چلی گئی, بالکل چلی گئی. اور جب آنے والا قاصد یہ پیغام لے کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا, وہ یوسف کے کبھی وہ مصر کے جیلوں میں تھے, تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت عطا کرے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا, اور جس کو وہ رسوا کر دے تو اس کو کوئی عزت نہیں دلا سکتا. اس وقت دین کو رسوا کرنے والے جتنے ہیں, آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنائے. یہ کم بخت کہتے ہیں کہ مسجد میں 5 آدمی نماز پڑھیں گے اور افطار پارٹی 500 کی ہوگی. سمجھ میں آ رہی آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں افطار پارٹی 500 کی ہوگی, نہ سوشل ڈسٹینس ہوگا, نہ وہاں پر کوئی ماسک ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. تو یہ بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ جو ایک اپنے دل کا انتقام لیا جا رہا, یہ انتقام ہے مساجد کے ساتھ. ابھی بھی پتہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس والا اور یہ سارے معاملات. آپ مجھے بتائیں نا, جس وقت میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے, ہر چینل فیس دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ دکھاتا ہے نا, فیس دکھاتا ہے, فرنٹ. میں کہتا ہوں کہ وہاں پر 80 کیمرے اگر لگیں, 1 2 3 4 5 6 7,
یہ 80 کیمرے کے لیے آپ کے لیے پوری جگہ چاہیے ہوگی، تب بھی 80 کیمرے آپ کے نہیں لگ سکتے، 100 کیمرے نہیں لگ سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے سامنے لگا وہ تو فرنٹ لے لے گا، جس نے کونے میں لگا نا وہ کان لے گا سائڈ سے، لیکن سارے ہی فرنٹ دکھا رہے ہوتے. کیا مطلب؟ سب ایک کے ساتھ ایک کھڑے ہوتے ہیں. مسجد میں یہ دکھانے کے لیے کہ 5 آدمی نماز پڑھ لیں، لیکن وہ 5 آدمی کی تصویر کھینچنے کے لیے 500 صحافی ادھر کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ ماری؟ یہ ساری چیزیں دنیا کو دکھا دیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بھی یہ خبر پہنچی، اور وہ وقت تھا کہ آج یوسف علیہ السلام پھر دوبارہ جیل سے نکل کر اور آزادی اور عزتوں کے ساتھ آج دوبارہ سے بادشاہی آپ کے قدموں میں پڑی تھی. رب کریم نے دوبارہ آپ کو بادشاہی عطا کی. وہی ملک کے جہاں پر کبھی آپ جیل میں تھے، اسی ملک کے پھر آپ بادشاہ بنے. اور جب بادشاہ ہوئے تو آپ کے پاس پھر پیغام آیا کہ آپ کے والد آپ کی جدائی میں اتنا روئے ہیں. آئے ہائے، آپ کے والد بہت روئے، ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل چلی گئی. بادشاہ کے لیے کون سا مشکل، دنیا سے کہیں سے بھی لینس منگوا سکتا ہے. بادشاہ کے لیے کون سا مشکل علاج کرا سکتا ہے. آئی کا کوئی بھی ڈاکٹر بلا سکتا ہے، آئی اسپیشلسٹ دنیا سے لے سکتا ہے. جو ملک کا بادشاہ اس کے لیے کون سا مسئلہ. لیکن انہوں نے بتایا کہ جہاں پر بادشاہ دنیا کے ان کی بادشاہی ختم ہوتی ہے، ہماری تو گدڑی اور ہماری قمیص کی خاک بھی اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت نمبر ہے 93. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لانا میری قمیص دینا. قمیص اپنی منگوائی. اور تیری نہیں، میری، نبی کی قمیص. اور قمیص میں نہ تو کوئی مرہم ہے، نہ اس میں کوئی ڈراپ ہے، نہ اس میں کوئی دوائی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے بظاہر. لیکن ہے قمیص کس کی؟ نبی کی. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ناظم آباد کی طرف، تو میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو وہ طاقت دیتا ہے کہ ان کے دربار کی خاک میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ مردے کو لگا دو تو زندہ ہو جائے. تو وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے، میں جب تقریر کر کے گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں تو آ کے مجھے کہا کہ میں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ڈسپرین سبب بن سکتی ہے، پیناڈول سبب بن سکتی ہے، پیراسیٹامول سبب بن سکتی ہے. بنتی کہ نہیں بنتی؟ بھائی سر میں درد ہو پیناڈول، بندہ لیٹ جائے ڈسپرین، تو یہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. حاکم حکیم دادو دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، یہ دوائی کے لیے ڈسپرین سبب شفا کے لیے. میرے سر میں درد ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، کہنے شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. ڈسپرین سبب ہے، پیناڈول سبب ہے، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جب ڈسپرین سبب بن سکتی ہے تو اللہ کے حبیب کا نام سبب نہیں بن سکتا؟ بس شفا تو خدا نے دینی ہے نا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے کہ جڑی بوٹیوں سے دوا علاج کیا کرو. یہ کپڑے گدڑی اور ان چکروں کا تو چادروں کا تو کچھ ہے ہی نہیں. دنیا چاند پر پہنچی، تم لوگ ابھی تک کپڑوں میں چپکے ہو، چادروں میں چپکے ہو. کہنے بندے کو لے کر چلے گئے، کہنے کیا ہوگا؟ کہنے اس کو دماغ کا کینسر ہو گیا ہے. کہنے علاج کہاں ہوگا؟ کہنے لے جاؤ اس کو لندن، وہاں پر اس کا علاج ہوگا. اب میں نے کہا کہ لندن کے اندر جو حکیم اس کا علاج کرے گا وہ سر کھول کے بند کرے گا تو وہ کرے گا کیا؟ اور ڈاکٹر اس کا نام کیا ہے؟ کہنے مائیکل جیکسن. مثال کے طور پر میں نے کہا ہے بھی وہ یہودی، اس نے کھوپڑی کھول کے بند کر دی. کہنے بندہ صحیح ہو گیا. میں نے یہ مائیکل جیکسن نے اس کو شفا دی ہے؟ کہنے نہیں جناب، کسی کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے دی ہے. اگر کوئی بول دے وہ تو ایمان سے خارج ہے. شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو کہنے نہیں، شفا تو اللہ نے دی، اس کی انگلی سبب بن گئی. میں نے کہا جب مائیکل جیکسن کی انگلی سبب بن سکتی ہے، میرے غوث کے در کی چادر نہیں بن سکتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی خاک اور مدینے کی مٹی سبب نہیں بن سکتی؟ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہنے نہیں، کپڑے اور اس سے جو ہے نا علاج نہیں ہوتا. میں نے ہوتا ہے. اب لو، پھر اس کو میں نے یہی والی آیت پڑھی. میں نے کہا سنو، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میری قمیص دینا. اس کے بعد فرمایا اذهبوا، جاؤ. یہ ایک کے لیے نہیں ہے، جمع کا صیغہ. کیا مطلب؟ نبی کی قمیص پورے جلوس کے ساتھ جائے گی. تبرک ہے نا. اذهب نہیں ہے، اذهبوا، سارے جاؤ. بقمیصی، میری قمیص کے ساتھ. اللہ کے نبی کو معاذ اللہ یہ نہیں پتا کہ آنکھوں کا علاج ڈراپ سے ہوتا ہے، مرہم سے ہوتا ہے، چشمے سے ہوتا ہے، لینس سے ہوتا ہے، آپریشن سے ہوتا ہے. اس لیے کہ امت کے اندر نبی سے بڑا کوئی عالم ہوتا ہی نہیں ہے. امت کا سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے. تو نبی کو یہ بات پتا ہے کہ آنکھوں کا علاج کس سے ہوتا ہے. آج اللہ کا نبی قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دوا اور ڈراپ اور مرہم اور چشمہ اور لینس یہ ساری چیزیں سبب تو ہیں. میری یہ قمیص لو. کیا کرو لے جا کر قمیص کا؟ کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پہ رکھ دینا.
آیت آپ نے یاد کر لی ہے، یہ آیت ہے 93، آیت نمبر 93، کہنا میرے والد کے چہرے پر اس کپڑے کو، اس قمیص کو رکھ دینا، آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اتنا مضبوط عقیدہ، یعنی ایک امتی کرے اپنے نبی کی محبت میں، تو یہ تو امتی کا عقیدہ ہے، لیکن نبی خود یہ بتا رہا ہے کہ واقعی میں میری قمیص سے شفا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب لے کر آنے والے وہ قمیص لے کر آئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب اس قمیص کو رکھا نا، تو بابا جان کیا کہتے ہیں 94 آیت نمبر 94 میں، انی لاجد ریح یوسف، ریح کہتے ہیں خوشبو کو، میں اپنی اس قمیص میں اپنے لختے جگر یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ آئے ہائے، اس باپ سے پوچھو کہ جس کی جدائی ایک زمانے کے بعد ابھی بیٹا نہیں ملا، بیٹے کی یاد آئی ہے، بیٹے کی قمیص آئی ہے، اور جس وقت میں وہ قمیص ان کے چہرے پر رکھی تو قرآن نے کہا اس قمیص میں مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آئے ہائے، اور جیسے ہی وہ قمیص چہرے پر رکھی تو اگلی آیت جو ہے 96، اس میں فرمایا فلما ان جاء البشیر القی علی وجهه فارتد بصیرا، کہ لانے والے نے جیسی اس قمیص کو آپ کے چہرے پر رکھا، فوراً آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اب سمجھ بھائی آپ کے کہنے لگے گولی سبب ہے، یہ سبب ہے، جڑی بوٹی سبب ہے۔ میں نے کہا سبب کی بات چھوڑو، اللہ کے پیاروں کے در سے جس کی نسبت ہو جائے، میرا خدا بے سبب کو بھی سبب بنا دیتا۔ یہ دلیلیں یاد رکھا کریں، یہ قرآن مجید کی اتنی مضبوط دلیلیں ہیں کہ جس کے سامنے ابو جہل کا پورا ٹولہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب لیجیے جناب، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی، اور اس وقت جب آمنا سامنا ہوا، آج یہ ملاقات کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔ بہت پیارا قصہ ہے، قرآن نے کہا تھا مزہ آئے گا، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سورہ یوسف کی اکیلے میں جو ہے نا اس کی پوری تفسیر کی ایک نشست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اندر بیٹھ کر پھر ایک ایک آیت کی جو اصل میں جو اس کے اندر حکمت اور اس کے اندر اسرار اور رموز کے جو پیغام ہے وہ سارے اس میں ذکر کریں گے۔ تو جس وقت میں فلما دخلوا علی یوسف، کہ جس وقت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام داخل ہوئے، آئے ہائے، تو وقالت ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، داخل ہوئے شہر کے اندر، اور جب سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام آئے، ورفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اٹھایا اپنے والد کو بلندی کی جانب، اور وہ سارے کے سارے اس وقت گر گئے سجدے میں۔ آج باپ سے ملاقات ہو رہی تھی نا، کائنات کی بڑی عظیم نعمت آج دوبارہ واپس مل رہی تھی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ اور آج وہ باپ سامنے تھا، اور باپ بھی ایسا عظیم باپ کہ جس کی پشت میں اللہ نے سارے نبی رکھے ہوں، باپ بھی ایسا۔ آج جب وہ ملاقات سامنے ہو رہی تھی تو اس وقت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے آنسوؤں کے جو بندھن تھے وہ ٹوٹ گئے، اور روتے ہوئے اپنے والد سے کہنے لگے یا ابتی ھذا تأویل الرؤیائی، بابا جان یاد ہے میں نے بچپن میں آپ کو کہا تھا 11 تارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے تھے، کہنے وہ جو خواب اس ٹائم پر میں نے ذکر کیا تھا، یہ میری پوری زندگی اس خواب کی تعبیر ہے، یہ تھی وہ تعبیر، ھذا تأویل الرؤیائی، یہ میرے خواب کی تعبیر تھی جو میرے ساتھ گزری، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ یعنی خواب اس ٹائم پہ والد کو ذکر کیا تھا تو والد نے فرمایا کہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، لیکن آج اپنے والد کو آپ نے بتایا کہ خواب تو بچپن میں دیکھا تھا، تعبیر آج بیان کر رہا ہوں، میری یہ جو زندگی کے عرصے گزرے یہی میری خواب کی تعبیر تھے۔ اور اس طرح سے پھر یہ قصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب کہ تو نے مجھ کو بادشاہی عطا کی۔ دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں، یہ آیت نمبر جو ہے 101 یاد کر لیں، دعا یاد کریں، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اے میرے رب تو نے مجھ کو بادشاہی عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر مجھ کو عطا فرمائی۔ اے میرے مالک اب میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ہی میرا کارساز اے دنیا آخرت میں۔ سب کچھ ہو گیا، بادشاہی مل گئی، والد صاحب مل گئے، خواب کی تعبیر مل گئی، بادشاہی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد اپنے رب کو کیا کہتے ہیں، اے میرے مالک تو ہی میرا مددگار ہے، انت ولی، تو میرا مددگار ہے، ولی کے معنی ہوتے مددگار،
تو ہی میرا مددگار ہے اے دنیا اور آخرت میں. جانتے ہیں اس کے بعد کیا کہا؟ یعنی اپنے رب کی شان بیان کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا کہ ایک اور ملک کی بادشاہی مل جائے، پوری دنیا کی بادشاہی مل جائے. نہیں، زندگی تو اپنی گزر گئی. اب جانتے کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے؟ یاد کر لیں، توفنی مسلمہ، میں مروں تو اسلام پر مروں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے بڑی کائنات کی یہ دولت ہے کہ خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد مجھ کو کائنات کے جو تیرے مقبول ہیں ان کے ساتھ شامل کر دے. اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ خاتمہ ہو تو ایمان پر، اور مرنے کے بعد محشر ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہو، داتا علی اجمیری کے ساتھ ہو، معین الدین اجمیری کے ساتھ ہو. تو یہ اس طرح سے سورہ یوسف ہم نے مکمل کی. اس کے بعد پھر آپ آئیے کہ سورۃ الرعد ہے، اور سورہ رات کے اندر، اچھا رات کے جو معنی ہوتے ہیں نا، یہ جو بارش کے اندر بجلی کڑکتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الرعد. رے عین دال کے ساتھ جو ہے رات، تو یہ وہ رات ہے. تو سورۃ الرعد کے اندر ایک ذکر بڑا اہم ہے. اے کاش کہ اگر ہم اس ذکر کو سمجھ لیں، سمجھیں. ہم نے پڑھا بہت مرتبہ، کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. آج میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، حوالہ آپ لوگ یاد رکھیے گا. سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر ہے 11. 11ویں شریف کی نسبت آج 11ویں شریف ہے. آیت نمبر 11 آپ کو یاد رہے گی کہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ آیت نمبر 11 سورہ رات میں فرمایا تھا، بڑا اہم درس ہے. اور وہ درس کیا ہے؟ بے شک اللہ ان قوموں کے حال کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے اوپر بیٹھے یہ چور بھی نہیں بدلیں گے. جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہم بھی رہیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ بات کڑوی ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چوری کے پہلو کتنے، تو ان تمام پہلوؤں کے ساتھ سیٹنگ کی جاتی ہے. کوئی کہیں پر جا کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے علاقے کے تھانے کو اعتماد میں لیتا ہے، پولیس کو اعتماد میں لیتا، یعنی جہاں جہاں پر اس کی گوڈ پھنسے گی ان تمام کو اعتماد میں لیتا ہے. بولے غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب جب ہم کو پتا ہے کہ ہم نے 2 نمبر ہی کرنی ہے، تو پھر اوپر والے 2 نمبر کو ہم برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وفاق کہتا ہے ہم صوبہ ہماری نہیں مانتا، صوبہ کہتا ہے ہم وفاق کی نہیں مانتے. تو پھر پکڑ کے اس کی گردن دبا دینا، کیوں نہیں مان رہا؟ حکومت ہو نا تم، دباؤ. کہنے لگے ہم کیسے دبائیں، اس کے پاس بھی تو ہماری بہت ساری فائلیں کھلی ہوئی ہیں، ابھی کھول دے گا وہ ساری فائلیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا. اس لیے میرے خدا نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو تم درست کر لو. ادھر تمہارے گھر سے تمہاری درستگی ہونا شروع ہوئی، تم درست ہوئے، تمہارے گھر والے درست ہوئے، تمہارے بچے، تمہاری عورت، تمہارے گھر والے درست ہوئے، تمہارا علاقہ محلہ درست ہوا، تو اس طرح سے یہ انقلاب برپا ہوتا چلا جائے گا. اب یہ نہیں کہ ہماری یہ کیا ہوتا جناب ایس او پیز پر عمل کیا جائے، قوم نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے ترکی وغیرہ، میں خود باہر ملک میں عراق میں رہا، میں شام میں رہا، ایک آرڈر آتا ہے صرف مثال کے طور پر کہ بھائی بند کر دو، لاک ڈاؤن ہے، بس ایک آرڈر بس کافی ہے، سب بند. پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ سیٹنگ کر رہا ہے، کوئی تھانے کے ساتھ سیٹنگ کر رہا ہے، کتنے کے اندر ہوگی سیٹ، کچھ بھی نہیں، ایک آرڈر بس، آگے آرڈر ختم بات. کہنا عوام اتنی سیدھی ہے، کہنا نہیں، اصل میں عوام کو گورنمنٹ کی طرف سے پوری مراد دی جاتی ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ ترکی کے اندر انہوں نے لوگوں کے جتنے بھی کھانے پینے کے اشیاء ضروری جتنی بھی تھیں ان کے گھروں کے دروازے پہ گورنمنٹ رکھ کے چلی گئی، یہ لو اپنا سامان اور گھر میں بیٹھو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کہنے بھائی جناب 8 ارب کا راشن بڑھ گیا، ایسے بٹا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہنے لگے یہ تو بالکل عین اسلام کے مطابق کر کے گئے ہیں، کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو، یہاں پر تو دائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اس وجہ سے پھر ہماری قوم جو ہوتی ہے وہ فوراً اشتعال پہ آتی ہے، کہنا تم نے دیا کیا؟ گھر میں بھوکے مرے، بچہ مانگتا ہے کھانا، چھوٹا بچہ مانگتا ہے دودھ، بیوی مانگتی ہے کہ سبزی کہاں سے لائیں، نہیں ہے جب تو پھر بندہ باہر نکلتا، پھر وہ لڑے گا، ہر ایک سے لڑے گا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اپنی حالت کو آپ نے نہیں سنوارا. ابھی آپ جا کر مارکیٹ میں ہم تو بیٹھتے ہیں نا،
مارکیٹ کی آپ جا کر یہی واٹر پمپ کی مارکیٹ کی آپ پوزیشن جا کر آپ دیکھ لیں. اس گلی میں نہیں جا سکتے بھائی, راستہ بند ہے. کیوں بھائی؟ رش بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب لوگوں نے اسی کے سامنے جو بھی اہلکار وہاں پر کھڑے ہوئے انہی کے سامنے سارے رانگ روڈ آ رہے ہیں. یہ ٹرک سے ڈمپر سے ٹکرایا, یہ رکشا ادھر جا کے گرا, وہ بندہ ادھر پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی سروکار نہیں. کوئی مرتا ہے مر جائے, ٹریفک جام ہو جائے, اس گلی میں نہیں آنے دوں گا, بس میرا یہ کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نظام کو ہم نے درست نہیں کرنا کہ نظام کیسے درست ہو جائے, یہ نہیں کرنا, بس میرا یہ کام ہے, اس میں نہیں آنے دوں گا, بس باہر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جو قوم اپنی حالت کو درست نہیں کرنے کی کوشش کرتی تو اللہ بھی اس کے حال کو پھر درست نہیں کرتا. میرے رب نے فرمایا تم کوشش کرو ہم مدد کریں گے, لیکن اپنی بھی تو تم کوشش کرو کہ ہم نے بدلنا ہے. ابھی یہ جو کرونا اور یہ سارے معاملات جو ہوئے لے کر مجھے بتایا نا قوم کون سا سدھر گئی. صفائی کا انتظام ہو گیا, سڑکیں صاف ہو گئیں, گلیاں صاف ہو گئیں. وہ میں کھڑا ہوا تھا, مرغی لے رہا تھا یہی واٹر پمپ مارکیٹ پہ, وہ منہ پہ ماسک لگایا ہوا, مجھے بڑی ہنسی آئی اس کو دیکھ کر. اوپر جو اس نے گون پہنا ہوا ہے نا, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے سے اس نے دھویا نہیں ہوگا. او پرانی چربیاں, گوشت, پتہ نہیں کیا کیا اس پہ چپکا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیچے اس کے اتنا کیچڑ ہے تو اس نے اپنے کیچڑ سے بچنے کے لیے ایک بلاک رکھ لیا, وہ بلاک کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ کیچڑ سے بچ جاؤں. اتنی گندگی, علائشیں, اس لیے وہ بڑا زور پہ کام چل رہا تھا نا, تو اتنا فرصت بھی نہیں کہ علائشیں پھینک سکے. تو علائشیں نہیں تو 25 سے 30 کلو علائشیں, جس پہ 6-8 ہزار مکھیاں بھی بیٹھی, اسی میں وہ گوشت بھی بیچ رہا ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ناک پہ ماسک لگایا ہوا تھا. میں نے کہا بے کورونا تیرے پاس کیا, کورونا تو خود بولے گا اس کے پاس نہیں جانا ورنہ مر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیرے اپنے خود کے جراثیم اتنے دور, ساتھ میں ناک پہ ماسک لگا کر یہ جو ہے. تو خیر یہ ہماری طبیعت ہے. اب باہر ملک کے اندر جو لوگ رہے, آنا جانا جن کا رہتا ہے, ان کو پتا ہے کہ چکن کی دکان آپ جا کر دیکھیں اتنی صاف ہوگی کہ آپ کو ذرہ برابر اسمیل نہیں آئے گی. مکھی تو بہت دور کی بات ہے. صاف ستھرے فریزر, یہ لیگ پیس رکھیں, یہ چیسٹ پیس رکھیں, یہ گردن رکھیں, پوری مرغی رکھیں, جو آپ کو چاہیے آپ لے لیں, بالکل صاف, ایک مکھی نہیں ملے گی آپ کو. اتنی صاف دکانیں, ایئر کنڈیشن دکانیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ طبیعت میں پبلک کے یہی ہو گیا, بس میں نیچے جگہ نہیں بیٹھیں گے, اوپر بیٹھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری قوم کی عادت ہوگی. یہ جو منہ پہ ماسک بھی لگائے نا, یہ کورونا کے ڈر سے نہیں ہے, یہ سینیٹائزر ڈنڈے کی وجہ سے. وہ ڈنڈے پڑ جاتے تھے, اب تو خیر وہ بھی سارے گھر چلے گئے. ہماری پولیس تھک چکی ہے اس وقت ڈیوٹی دیتے دیتے. ایک پولیس والا مجھے کہنے لگا کہ زندگی میں ہم نے پہلی مرتبہ اپنی نوکری حلال کی ہے. تو اس کے بعد پھر یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ اپنی حالت کو ہم نے خود سدھارنا ہے, اپنے گھروں سے ہم نے تبدیلی پیدا کرنی ہے. کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کا فیصلہ. انقلاب قوموں میں تبھی برپا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے انقلاب برپا کریں, وہیں سے پھر انقلاب جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اے کاش کہ ہماری یہ باتیں جو قرآن نے کہی اس پر عمل شروع ہو جائے تو خود بخود انقلاب برپا ہو جائے گا. سیدنا صلاح الدین ایوبی اپنی قوم سے, اپنی فوج سے آ کر پوچھا کرتے تھے, یہ نہیں پوچھتے تھے تلوار پہ دھار ماری کہ نہیں ماری, بازو تم نے اپنے صحیح بنائے کہ نہیں, کھایا صحیح کہ نہیں, فرماتے تھے تہجد پڑھی کہ نہیں. آپ سمجھ رہے؟ یہ سیدنا صلاح الدین ایوبی کا ہتھیار تھا. مسواک کرنا کوئی بھولا تو نہیں آج؟ یہ پوچھتے تھے اپنے سپاہیوں سے کہ نہیں یہی تو ہماری ہتھیار ہے اور یہی تو ہماری طاقت ہے, یہ ہے مسلمانوں کی طاقت. تہجد تم میں سے کسی نے چھوڑی تو نہیں, مسواک کرنا کوئی بھولا تو نہیں, فرض نماز تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ چھوٹ جائے, وہ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ تھے وہ مسلمان جن کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی حالت کو جب تم سنوار لو گے تو دنیا کی بڑی. یہ آج کہنا ہے کہ صفائی کا ہونا ہے, سینیٹائزر لگائیے, وہ ہر تھوڑی دیر ٹی وی پر بھی بیٹھا ہوا نا, وہ تھوڑی دیر کا. آپ کو پتا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ ڈیٹول کے اندر 40% الکوہل ہوتا ہے, ڈیٹول میں 40%. اور میں نے کیا کہا تھا ڈیٹول کا مسئلہ, کہ اگر بالٹی کے اندر قطرہ بھر بھی آپ نے ڈیٹول ڈال دیا, یہ پورا پانی اب نجس ہے. کیا ہے؟ یہ پانی جہاں جہاں لگے گا وہ جگہ بھی دھونی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سینیٹائزر میں 90% الکوہل ہے. کتنے؟ 90% یا 80% اس میں الکوہل ہے. اب یہ جتنا آپ استعمال کر رہے ہیں نا, میری بات سنیں, ابھی تو نہیں ہے نا, اس کے نتائج آپ دیکھیے گا کتنے خطرناک آئیں گے. جس نے ملے ہیں نا اپنے ہاتھوں پہ دبا کے,
پہلے یہ نجس کے اندر شفا نہیں ہوتی، سمجھ رہے آپ؟ اور جس نے دبا دبا کے یہ ملا ہے نا اپنے ہاتھوں پہ، آپ دیکھیے گا اس کا پھر حال کیا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا کیا، تیاری کر لیں ویکسین بھی آنے والی ہے، اور وہ جو ویکسین ہوں گے نا، اصل میں تو کورونا، ابھی تو قوم نے تفریح کی ہے، کورونا کے نام پہ چھٹیاں منائی ہیں، اصل میں جو تباہی کے ہوں گے وہ اس ٹائم پر ہوں گے جب ادویات اس کی آپ کو زبردستی کھلائی اور پلائی جائیں گی۔ جب آپ دنیا میں کہیں ٹریول کرنے کے لیے جائیں گے تو ایئرپورٹ پر آپ کو ڈراپس پلائے جائیں گے، وہ ہوں گے اصل میں زہریلے ڈراپس، وہ ہوں گے اصل میں قاتل ڈراپس، وہ آپ کو اس وقت میں دیے جائیں گے کہ جس کے بعد کورونا نہیں تھا تو ہوگا۔ اگر کسی کو کینسر، وہ کہتے ہیں نا زہر کو زہر مارتا ہے، زہر کو زہر مارتا، کسی کے پاس جائیں ہم ڈاکٹر کے پاس، آپ کو کینسر نہیں ہے، اس نے کہہ دیا کینسر ہے جبکہ ہے نہیں، اس نے آپ کو دوائی دے دی کینسر کی، آپ نے کھا لی، وہ دوائی جو تھی وہ زہر تھی، پہلے تھا نہیں، یہ دوائی کھائی تو ہو گیا۔ اب سمجھ باری آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جن کو مسیحا بنا کر بٹھایا ہوا نا ہاسپٹل چلانے کے لیے بہت سارے فارمولوں پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، حضرت بہت ساری یہاں پہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں، باقاعدہ ٹھیکے چل رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انسانوں پر اور مسلمانوں پر۔ انسانیت کا جو حقیقت میں درد ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ یہ سارا جہاں جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 116، آیت نمبر 16۔ تو رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ نہیں۔ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا جاہل اور عالم برابر ہیں؟ نہیں۔ تو جب یہ سارے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ سارا ذکر رب کریم نے فرما دیا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے یہاں پر باپ اور بیٹا برابر نہیں ہو سکتا، استاد اور شاگرد برابر نہیں ہو سکتا، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ طبقات کس نے بنائے؟ میرے رب نے۔ عربی میں وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ وزیر کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ وزر سے، وزر کے معنی بوجھ اٹھانے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا معنی الٹا ہے کہ پوری قوم مل کر جس کا بوجھ اٹھائے وہ وزیر ہے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ یہ آیت نمبر 20 کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو نہیں توڑا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں اپنے خدا پر۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، مر کر دوبارہ میں اٹھایا جاؤں گا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا نبی آخری نبی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں نے ناپ تول کیا تو میں نے اس کے اندر ڈنڈی مار دی۔ میرے پاس پیسہ آیا کہ لوگوں کے اندر بانٹنا ہے، میں وہ پیسہ کھا گیا۔ میرے پاس جو ہے یہ ذمہ داری آئی اور اس ذمہ داری کی جو قیمت تھی وہ میں نے کھا لی اور ذمہ داری کو میں نے پورا نہیں کیا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں اپنے ایمان کو پورا کرنے والا نہیں ہے، یہ صرف زبان سے دعویٰ کرتا کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں لیکن خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ اچھا، ہم اس میں جانتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا، اللہ بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ بخشنے والا ہے۔ کب؟ کہ جب بندہ غلطی سے کر جائے۔ اب بار بار کیے جا رہا، ساتھ میں کیا بول رہا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، اور کیے جا رہا، کرتے 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 پھر وہ وقت آیا کہ لوگ اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے کاندھوں کے اوپر اور اس کو مہلت نہ ملی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم معاف کرنے والے ہیں لیکن ہماری گرفت بھی بڑی سخت ہے، ہماری پکڑ بھی بڑی جو ہے وہ سخت ہے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی مرضی پر اور جنہوں نے نماز کو قائم رکھا۔ لفظ دیکھے نا میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ ان کے لیے سامنے شراب تھی، کہنے نہیں میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میں نہیں پیوں گا۔ ان کے سامنے حرام کے کروڑوں روپے پڑے تھے، کہنے نہیں میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ حقیقت میں ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ہر وقت ان کا خدا سامنے ہوتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو تو ان کا خدا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ کہتے اپنے خدا کی رضا کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور انہوں نے نماز کو قائم رکھا اور وہ خرچ کرتے ہیں
جو ان کو ہم نے رزق دیا اعلانیہ بھی کرتے ہیں پوشیدہ بھی کرتے ہیں. یہ قرآن نے دونوں ذکر کیے ہیں, اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی. اعلانیہ تقسیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساتھ میں سیلفی نہ بنے. آپ یقیناً اگر بانٹ رہے ہیں اور اس وقت میں جو ایک پوزیشن چل رہی ہے تو ہم لوگوں نے بھی یہ کام کیا اور کرتے اور کر رہے, ہماری پوری ٹیم کر رہی ہے, راشن وغیرہ جو بھی امداد ہے. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو آپ مجھ سے آصف بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کہیں راشن وغیرہ کا مسئلہ ہو. الحمدللہ بغیر تصویر بغیر فوٹو کے ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں کہ جو چھپ کر ہو. آپ کو پتا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو چھپ کر ہو جائے. آپ دیں گے کسی کو نظر آ جائے گا, آپ بانٹیں گے کہیں پر دکھ جائے گا. آپ جانتے ہیں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے, ایک کام کے علاوہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے. ایک کام ایسا ہے جو چھپ کے ہوتا ہے, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, کسی کو نہیں پتہ چلتا. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ روزہ. روزہ یہ وہ عمل ہے کہ بندہ جانے بندے کا خدا جانے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پبلک کے سامنے وہ حاجی صاحب بنا ہوا ہے, اس نے وضو کرتے ہوئے 6 کلی میں سے 3 باہر آئی 3 اندر چلی گئی. اب پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سامنے سب کے سامنے بنا ہوا میں تو روزے سے ہوں. تو یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے, اسی کے لیے میرے رب نے روزے دار کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنے پاس سے دوں گا, اسپیشل خاص. تو میرے خدا کا خاص انعام کیسا ہوگا؟ خدا کا خاص انعام. ہمارے یہاں تو ملک کا صدر بھی دے دے, کہتے ہیں بڑا انعام ہے, بادشاہ نے دیا ہے, وزیر اعظم نے دیا تو 100 روپے والا تو نہیں دے گا نا, کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کا تو دے گا. تو کائنات کا مالک جب انعام دے گا تو کیسا ہوگا؟ فرمایا روزے داروں اس کی جزا میں دوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چھپ کر بھی کرے اور اعلانیہ بھی اگر کرے, لیکن اس وقت میں اس کے دل میں کیا ہو؟ حضرت عقیل کا فارمولہ یاد رکھیے گا. کون سا؟ اخلاص. کیا ہے؟ دینے کے بعد قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا. کہنے کیوں؟ کہنے احسان نہیں جتلانا. ایک دینے کے بعد اب اس کے پاس تھا کیا, آج یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے, یہ میری وجہ سے کھڑا ہے, میں نے اس کو دیا ہے. آپ سمجھ رہے؟ برباد کر دیا. فرمایا احسان نہیں جتلانا اور دینے کے بعد کبھی اس کو ذلیل نہیں کرنا, اذیت مت دینا. کیا مطلب؟ کہ جب بندہ دیتا ہے نا کسی کو, تو میرا رب جانتا ہے کہ بندے کی فطرت میں یہ 2 چیزیں ضرور پیدا ہوں گی, دینے کے بعد یہ 2 چیزیں پیدا ہوں گی. تو فرمایا احسان نہ جتلانا اور کبھی اپنی زبان سے اس کو اذیت مت دینا. آپ سمجھ رہے؟ یعنی ہمارے یہ لوگ دینے کے بعد کیا کرتے, کسی کو اگر دیا بھی ہے اس کے بعد پھر وہ بیٹھے ہوئے ایسے بھرے مجمع کہتے ہیں ابے ادھر آ, ادھر آ, کہاں جا رہا ہے, جا کر یہ کر. سمجھ رہے آپ؟ جیسے تو اللہ کا بندہ ہے نا, یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. کیا بھروسہ ہے اس کا سجدہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو, تیرا نہ ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو کسی کو حقیر جاننا یا کسی کو پھر اذیت دینا, صدقہ اپنا تم نے باطل کر دیا, ختم کر دیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے, اب سنیں وہ لفظ کیا ہے, کہ جنہوں نے ایسا ایمان بنا لیا, اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اعلانیہ بھی کرتے ہیں, پوشیدہ بھی کرتے ہیں. تو فرمایا اصل میں آخرت ہے ہی انہی لوگوں کے لیے, آخرت انہی لوگوں کے لیے. اچھا پھر آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. جب وہ داخل ہوں گے اس میں, اور ان کے باپ ان کے ساتھ ہوں گے, یعنی جنت میں ماں باپ ان کے ساتھ ہوں گے. کب؟ کہ جب باپ کے ساتھ بیٹے کا عقیدہ بھی ایمان والا ہوا تو یہ ساتھ میں ان کے ہوں گے. ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی, ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوں گی. آئے ہائے, یہ وہ لوگ ہیں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. کیسے؟ باپ بھی ساتھ میں, ماں بھی ساتھ میں, بیوی بھی ساتھ میں ہے, بچے بھی ساتھ میں ہیں. اور جب یہ پورا خاندان جنت میں داخل ہوگا تو جانتے ہیں اس وقت میں کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بڑا کام کر کے چلا جائے تو اس کو یہاں پہ تمغہ لگاتے ہیں, اگر مر جائے تو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. میرا رب فرما رہا ہے
کہ فرشتے کھڑے ہوں گے ان کے استقبال کے لیے جنت کے ہر دروازے پر. فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. اور استقبال کے الفاظ میرے رب نے فرما دیے. کیا ہوگا؟ ہماری ہوتا ہے نا نشان حیدر، نشان امتیاز، فلاں، سلامی. ٹھیک ہے، میرا رب فرما رہا ہے وہ فرشتے ان کو کہیں گے السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی، آپ سب کے لیے سلامتی، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، السلام علیکم. فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سلامی تم کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے دنیا کے اندر جو صبر کیا تو آج تمہارے رب نے تم کو یہ اجر دے دیا. سلاموں کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے ان کے پورے خاندان جنت میں ایسے داخل کر دیے جائیں گے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد کو کبھی بھی نہیں توڑا. اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ تم ساری رات جو ہے کہانی پڑھتے رہو، قصہ پڑھتے رہو، فلم دیکھتے رہو، ڈرامہ دیکھتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، تمہارے دل کو سکون نہیں ملے گا. ابھی کہا جا رہا ہے نا مثبت سرگرمیوں میں رکھیں. میڈیا بار بار کہتا ہے اپنے آپ کو سیف رکھیں، انسائٹ رکھیں، مثبت سرگرمیوں میں رکھیں. مگر کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، قسم خدا کی کوئی نہیں کہتا کہ روزانہ آپ 10 سپارے پڑھیں. کہ 10 سپارے پڑھنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. ایک عام آدمی بھی اگر تلاوت کرتا ہے، میں اپنی بات کروں، میں 13 منٹ میں سپارہ پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات کی، میں پڑھ لیتا ہوں، میری اتنی سپیڈ ہے. آپ آدھے گھنٹے میں ایک پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، آدھے گھنٹے میں ایک پارہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 10 پارے میں کتنا ٹائم لگا؟ 5 گھنٹے. دن میں کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ 24 گھنٹے. تو کیا 10 پارے آپ نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے تو کہا 10. ایک صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنا آپ حافظ ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، بہت پرانے دوست تھے میرے. کہنا آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہنا تراویح میں نے آپ پڑھاتا ہوں. کہنا اچھا آپ ابھی بھی پڑھاتے تراویح اس عمر میں؟ میں نے تو کیا آپ سمجھ رہے بوڑھا ہو گیا ہوں کیا میں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ کہنا اچھا. پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پورا قرآن کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میں کو اپنے فضائل نہیں بتا رہا، یہ میں اپنا تجربہ ہے اور ہم نے پڑھایا بھی ہے. میں نے کہا میں آپ کو انشاءاللہ 9 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دوں گا. ہم نے کبھی اپنی ہماری یہ تراویح ہوتی تھی، شاید لوگوں کو پتہ بھی ہو، ایدری مارکیٹ پہ میرے گھر ہے، گھر کے سامنے ہم تراویح کرتے تھے. 3 روزہ تراویح ہوتی تھی، وہ مین روڈ پر ہوتی تھی، ایدری مارکیٹ کے مین روڈ پر. تو میں ڈیلی 10 سپارے پڑھتا تھا تراویح میں، 10 سپارے. اور ان 10 پاروں کے 4 رکعت میں 2 سپارے، اور اس کے بعد 20 منٹ کا درس ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تراویح اس طرح سے چلتی تھی کہ سحری سے پہلے ہم نے اپنے 10 پارے 20 رکعتوں کے ساتھ 20-20 منٹ کے درس کے ساتھ ہم مکمل کرتے تھے. تو 10 پارے، یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ مثبت سرگرمی. کون سی مثبت سرگرمی؟ بتاؤ نا مثبت سرگرمی کیا ہے؟ کیا ہے مثبت سرگرمی؟ کوئی بھی نہیں بتاتا. میرا رب کہتا ہم بتاتے ہیں. تمہارے بے قرار دلوں کو قرار چاہیے، ٹینشن نہیں لو، گھر میں روزی کیسے آئے گی. یہ جو ہم لوگوں کا ہے نا، آدھا روزگار دے دیں گے، آدھی شٹر کھول کے آن لائن کاروبار کر لو. میں نے کہا نہیں، مومن کو ٹینشن ہی نہیں ہے، قسم خدا کی ہے ہی نہیں. میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں ہر مومن کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے. رزق کا مالک میرا خدا ہے، رزق کا مالک میرا خدا ہے. اور میں 10 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے سنی بھی ہو اسی مسجد میں. میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. میں نے کہا دنیا کا ہر طبقہ احتجاج کرتا ہے. ابھی آپ نے سارے ڈاکٹروں کو مسیحا بنا کے قوم سلوٹیں مار رہی ہے. او ڈاکٹر صاحب سلوٹ، او فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ابھی اس کی تنخواہ میں سے 2 روپے کم کر دو. اور کون سا مسیحا اس کا سڑک کے اوپر بیٹھا احتجاج کر رہا ہوگا، پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہوگا، اور میرے 2 روپے بڑھاؤ. سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ میں نے کہا اگر دنیا کے اندر ہر ایک احتجاج کرتا ہے، پائلٹ احتجاج کرتا ہے، ڈاکٹر احتجاج کرتا ہے، سارے احتجاج کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا مولوی نے احتجاج کیا؟ بتائیں نا مجھے، کبھی آپ نے سنا مولوی نے احتجاج کیا آج نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیوں میری تنخواہ بڑھاؤ؟ اور یہ سب کو پتا ہے کہ مولوی کو تنخواہ کتنی ملتی ہے. لیکن آپ کبھی بھی مولوی سے پوچھیں نا کیا حال ہے، کہتا ہے الحمدللہ مست ہے، فرسٹ کلاس چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں یہاں پر دوبارہ اس مصحف اور قرآن کے سامنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہم کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے شاید ہی کوئی کھاتا ہو.
یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے، صرف پڑھنے کی برکت میں بتا رہا ہوں. اگر ہم اپنے ایمان کو یہ بنا لیں نا مولوی کہاں سے کھائے گا. میں نے کہا میرا خدا جب امریکہ کے کافروں کو اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے تو جو اس کا مقدس کلام پڑھے اس کو نہیں عطا کرے گا، پھر کس کو عطا کرے گا؟ یہ میرا ایمان ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ مثبت پہلو تم کو چاہیے، تم کو کبھی بھی دلوں کا اطمینان نہیں ہوگا، کبھی بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم ڈانڈا کرتے پھرو گے، تم کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، ٹینشن ہوگی تم کو. عید سامنے آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے کیسے بنیں گے، رمضان میں کھانا کیسے ہوگا، افطار کیسے ہوگی. میں نے جس خدا کے لیے روزہ رکھا ہے افطار کا انتظام وہی کرے گا. ایمان تو بناؤ، ایمان تو بناؤ. میں آپ کو بتاؤں قسم خدا کی واللہ یہ قرآن میرے سامنے ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھ لو، میرا رب وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ فرمایا ہے. میرے رب کا کلام جھوٹا ہے؟ خدا کا کلام سچا ہے. فرمایا بس اپنے دل میں میرا ڈر رکھ لینا، مجھ سے ڈرنے لگنا، میں تمہارے لیے اتنے دروازے کھول دوں گا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اتنا رزق دوں گا حساب بھی نہیں کر سکو گے. ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہونا چاہیے. کوئی مجھ سے کہتا مولانا گزارا کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا میں جس کا کام کرتا ہوں میرا کام نہیں کرے گا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظامیہ بیٹھی ہوئی، میں ایسے ہی بولتا ہوں. میں نے کہا ہم جس کا کام کرتے وہ ہمارا نہیں کرے گا، ہم جس کا کلام پڑھتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں کرے گا. میرا رب تو فرماتا تو اپنے مومن بھائی کے لیے صرف کھڑا ہو جا، اس کی مدد کر سکے نہ کر سکے خدا تیری مدد کر دے گا، صرف کھڑا ہو جا. یہ جو ہم سوچ رہے تھے نا بہت بڑا کام کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. میرے رب کی مدد اگر شامل حال ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہو تو سب مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے رب نے فرمایا کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن میں ہے، تہجد میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، درود و سلام میں ہے، نعت مصطفیٰ میں ہے. تو رب کریم سے دعا کرے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید کی ان آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. احمد قادری صاحب، خالد قادری صاحب ہیں، بس مختصر 11ویں شریف کی محفل ہے. وہ آ گئی، گاڑی آ گئی، گاڑی آ گئی. مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ میں حد درود پیش کیجیے. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. رحمت کا ہے دروازہ کھولا، مانگ ارے ماں. رحمت کا ہے دروازہ کھولا، مانگ ارے
پاس بلاوا آ جائے گا ایک روز بھی تیرے پاس بلاوا آ جائے گا ایک روز بھی تیرے پاس بلاوا ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے ماں ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے ماں بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے ماں دیتا ان کا صدا مانگ ارے ماں مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش خرا مانگ ارے ماں ہے کس لیے خاموش خرا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا اسیاں کی حقیقت کتنی ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا جو واہ کیا مرتبہ اے غوث تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث، اور نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا،
سے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تمام نمازی حضرات ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب کریم ہماری اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے اس وقت کے بدلے میدان محشر میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا سایہ عطا فرما۔ ہم نے جو قرآن مجید پڑھا، درود پاک پڑھا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں پڑھی، سب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً نذرانہ پیش کرتے قبول فرما، اور آقا نامدار حضور تاجدار سرور کونین کے دربار گوہربار سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین عارفین، غزوات کے غازی شہداء، تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما، خصوصاً بالخصوص پیروں کے پیر، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، باز اللہ الاشہب، سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، اور ہم سب کو ان کے دربار کا فیض عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کی پوری توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں قادری رنگ میں سچا کر دے اور ہم کو اس رنگ میں پکا کر دے، جیے تو اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل ہو، ان کے احکامات پر، اور خاتمہ ہو تو ان کی نظر عنایت میں اور محشر میں ہمارے مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی کا سائے میں ہم سب کا محشر فرما، اور ہمیں اپنے مرشدوں کے مرشد کا دربار بغداد شریف میں با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو پریشان ہے مولا آج سب کی پریشانی کو دور کر دے، اور سارے بیماروں کو صحت عطا کر دے، ہمارے بچوں کو عمر دراز عطا کر دے، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ہمارے بیٹوں کے مقدر اچھے کر دے، اور مولا کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم کر دے۔ ہمارے استاذ محترم قبلہ مفتی صاحب کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے مالک ہمارے بزرگوں کی عمروں کو دراز کر دے، اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا کر دے۔ مالک ہمارے ملک کی خیر فرما، اے مالک ہمارے ملک کی خیر فرما، ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کر دے، اپنے گھروں کو پھر سے اسی رونقوں کے ساتھ آباد کر دے، اپنے حرم کو مولا اپنے بندوں کے لیے کھول دے، اور اپنے حبیب کے دربار کو مولا ان کے مرمٹنے والے غلاموں کے لیے کھول دے۔ ہم نے حرم کا پاس نہ رکھا، تیرے حبیب کی عزت کا لاج ہم نے نہ رکھی، مولا کریم ہمیں معاف کر دے، اور اب ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔
یہ لاک ڈاؤن نے ہم کو بہت کچھ سکھا دیا. مولا سب نہ بھی سیکھے تو مسئلہ نہیں، بس اپنا ادب سکھا دے اور اپنے حبیب کا ہمیں ادب سکھا دے اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.